ذرا ایک منظر ذہن میں لائیں، ایک ایسی مصنفہ جس کی لکھی ہوئی کہانی دنیا بھر کے گھرانوں میں معصومیت اور یعنی خاندانی محبت کی علامت سمجھی جاتی ہے۔ ہاں، ایک ایسی کتاب جسے پڑھ کر لگتا ہے کہ مصنفہ نے اپنی ساری زندگی کسی بہت ہی پرسکون اور محفوظ ماحول میں گزاری ہوگی۔ بالکل، لیکن جب ہم اس مصنفہ کی اصل زندگی کا دروازہ کھولتے ہیں نا، تو اندر کا منظر بالکل مختلف ہے، بلکہ میں تو کہوں گا کہ خوفناک ہے۔ صحیح کہہ رہے ہیں، ایک لڑکی جو اپنے خاندان کو فاقوں سے بچانے کے لیے فرضی ناموں کا سہارا لے کر چھپ چھپ کے خون آشام اور سنسنی خیز کہانیاں لکھ رہی تھی۔ ہاں، اور صرف یہی نہیں، وہ جنگ کی ہولناکیوں کا سامنا بھی کر چکی تھی، اور اس کے جسم میں ایک ایسا زہر اتارا جا چکا تھا جو اسے اندر سے کھوکھلا کر رہا تھا۔ ایک طرف اتنی تاریک اور المناک زندگی اور دوسری طرف دنیا کا سب سے مشہور گھریلو ناول، یہ تضاد واقعی حیران کن ہے۔ اور یہی وہ سوال ہے جو ہم آج کے اس ڈیپ ڈائیو میں اٹھائیں گے کہ آخر ایک تھرلر اور ڈارک فکشن لکھنے والے ذہن نے اچانک لٹل ویمن جیسا شاہکار کیسے تخلیق کر دیا۔ بالکل، اور ہمارے سننے والوں کو بتاتے چلیں کہ ہم دی پوڈ کاسٹ آف بک ریویوز کے پلیٹ فارم سے بات کر رہے ہیں۔ جی ہاں، اور آج کی یہ جو ہماری تفصیلی گفتگو ہے، یہ اسی پلیٹ فارم کے فاؤنڈر محمد منتظر مہدی کی شاندار ریسرچ پر مبنی ہے۔ صحیح، ان کی تحقیق کی بدولت ہی آج ہم لوئیزا مے ایلکاٹ کے اس مشہور زمانہ ناول یعنی لٹل ویمن کے ان پہلوؤں کو بے نقاب کریں گے جو عموماً نظر انداز کر دیے جاتے ہیں۔ یہ جاننا بہت دلچسپ ہوگا کہ اس بظاہر سادہ سی کہانی کے پیچھے کون سے محرکات تھے۔ تو شروع کہاں سے کریں؟ اگر ہم اس شاہکار کے تکنیکی تعارف کی بات کریں نا، تو یہ ناول 1868 اور 69 میں 2 حصوں میں شائع ہوا تھا۔ اور یہ کمنگ آف ایج فکشن ہے، کہانی کرداروں کے بچپن سے جوانی تک کے سفر پر مرکوز ہے۔ بالکل ٹھیک، اس نے اشاعت کے فوراً بعد بے پناہ مقبولیت حاصل کی، کلاسک کا درجہ پایا اور درجنوں زبانوں میں اس کے تراجم ہوئے، جن میں یقیناً ہماری اردو زبان بھی شامل ہے۔ ارے واہ، اردو میں بھی! لیکن کہانی کو سمجھنے سے پہلے مجھے لگتا ہے ہمیں مصنفہ کے خاندانی حالات کو سمجھنا ہوگا۔ ہاں، وہی حالات جنہوں نے اسے یہ کتاب لکھنے پر مجبور کیا۔ میں نے ہمیشہ سوچا تھا کہ 19ویں صدی کی کہانیوں میں جو غربت دکھائی جاتی ہے وہ محض قسمت کا کھیل ہوتی ہے۔ کیا الکوٹ خاندان کے ساتھ بھی ایسا ہی تھا؟ نہیں، یہ سب سے بڑی غلط فہمی ہے۔ ان کی غربت قسمت کا کھیل نہیں تھی، بلکہ ان کے والد برینسن ایلکوٹ کے فلسفے کا براہ راست نتیجہ تھی۔ اچھا، ان کے والد کا کیا فلسفہ تھا؟ وہ ایک بہت بڑے مفکر تھے اور ٹرانسینڈنٹلزم نامی تحریک کے پیروکار تھے۔ اس فلسفے کے مطابق انسان کی اصل طاقت فطرت میں ہے، یعنی وہ مادی دنیا کے خلاف تھے۔ بالکل، ان کا ماننا تھا کہ پیسوں کے لیے کام کرنا روح کو داغدار کر دیتا ہے، تو انہوں نے روایتی نوکری کرنے سے صاف انکار کر دیا۔ ایک طرف خاندان بھوک سے مر رہا ہے اور دوسری طرف گھر کا سربراہ اس لیے کام نہیں کر رہا کیونکہ اس سے اس کی روح خراب ہو جائے گی۔ ہاں، سن کر عجیب لگتا ہے نا، لیکن ایسا ہی تھا۔ یہ تو ایک طرح سے بچوں کو جان بوجھ کر فاقوں میں دھکیلنے والی بات ہے۔ تو ظاہر ہے لوئیزا کو چھوٹی عمر میں ہی محسوس ہو گیا ہوگا کہ اسے کچھ کرنا ہے۔ بالکل، اور اسی شدت ضرورت نے لوئیزا کو قلم اٹھانے پر مجبور کیا۔ اس نے ہر وہ کام کیا جو اس دور میں ایک لڑکی کر سکتی تھی، استانی بننے سے لے کر سلائی تک۔ اور پھر امریکن سول وار بھی تو شروع ہو گئی تھی نا اس دوران۔ جی ہاں، خانہ جنگی شروع ہوئی تو لوئیزا نے بطور نرس خدمات انجام دینے کا فیصلہ کیا۔ وہاں اسے ٹائیفائیڈ ہو گیا۔ اور میں نے منتظر مہدی صاحب کی ریسرچ میں پڑھا تھا کہ اس کا جو علاج ہوا اس نے لوئیزا کی زندگی ہمیشہ کے لیے عذاب بنا دی۔ بالکل، اور وہ علاج کیا تھا؟ کیلومیل نامی دوا، جس میں مرکری یعنی پارے کی بھاری مقدار ہوتی تھی۔ مرکری؟ آج کی میڈیکل سائنس تو بتاتی ہے کہ پارا ایک انتہائی خطرناک زہر ہے جو سیدھا انسان کے اعصابی نظام کو تباہ کر دیتا ہے۔ 100% سچ۔ اس زہریلے علاج نے اس کی جان تو شاید بچا لی، لیکن مضر اثرات نے اسے تباہ کر دیا۔ اس کے بال گرنے لگے، دانت خراب ہو گئے۔ اور میں نے سنا ہے انہیں ہلوسینیشنز یعنی وہم بھی ہونے لگے تھے۔
ہاں، وہ اپنی بقیہ تمام زندگی اسی دائمی اعصابی درد کے ساتھ زندہ رہیں۔ یہ تو رونگٹے کھڑے کر دینے والی بات ہے۔ ایک عورت جو جسمانی طور پر زہر کا شکار ہے، وہ شدید تکلیف میں بیٹھ کر کہانیاں لکھ رہی ہے۔ اور ظاہر ہے کہ اس تکلیف میں وہ بچوں کی میٹھی کہانیاں تو نہیں لکھ رہی تھی۔ ہاں، میرا اندازہ ہے کہ یہی وہ وقت ہوگا جب وہ سنسنی خیز اور خوفناک کہانیوں کی طرف آئی ہوں گی۔ آپ کا اندازہ بالکل درست ہے۔ اندرونی اذیت اور پیسے کی فوری ضرورت۔ دونوں نے مل کر اسے مجبور کر دیا۔ بالکل، اور اس نے اے برنارڈ کا فرضی نام استعمال کرنا شروع کیا۔ وہ بلڈ اینڈ تھنڈر کہانیاں جن میں قتل، انتقام اور جنون ہوتا تھا۔ ہاں، کیونکہ لوئیزا جانتی تھی کہ یہ مسالہ دار مواد اخبارات میں فوراً بک جاتا ہے اور معاوضہ بھی اچھا ملتا ہے۔ یہ بہت حیرت انگیز ہے۔ یعنی ایک تھرلر مصنفہ کو اچانک ایک پبلشر کہتا ہے کہ مجھے لڑکیوں کے لیے کتاب لکھ کر دو۔ پبلشر کا نام تھامس نائلز تھا۔ اس نے ڈیمانڈ کی۔ میں تصور کر سکتا ہوں کہ لوئیزا نے یہ سن کر اپنا سر ہی پکڑ لیا ہوگا۔ مطلب جو قتل اور سسپنس لکھتی ہو، وہ 4 لڑکیوں کی چائے پینے کی کہانیاں کیسے لکھے گی؟ دلچسپ بات یہ ہے کہ اس نے اپنی ڈائری میں باقاعدہ لکھا تھا کہ اسے لڑکیاں بالکل پسند نہیں ہیں۔ اچھا، واقعی؟ ہاں، وہ کہتی تھی کہ وہ سوائے اپنی بہنوں کے لڑکیوں کی دنیا کے بارے میں کچھ نہیں جانتی۔ لیکن پھر بھی اس نے لکھی۔ ظاہر ہے پبلشر کا دباؤ تھا اور خاندان کو پیسوں کی ضرورت تھی۔ بالکل، تو اس نے انتہائی بے دلی کے ساتھ محض چند ہفتوں میں اس ناول کا پہلا حصہ لکھ ڈالا۔ اور یہی وہ کمال ہوا جس نے سب کو حیران کر دیا۔ لوئیزا نے اپنی تھرلر والی ٹیکنیک کو اس گھریلو کہانی میں استعمال کیا۔ جی، اس نے ہر باب کے آخر میں ایک ایسا نفسیاتی سسپنس چھوڑا کہ قاری اگلا ورق پلٹنے پر مجبور ہو جائے۔ تو چلیں اب اس کہانی کی دنیا میں قدم رکھتے ہیں۔ مارچ سسٹرز یعنی میگڈ، جو، بیتھ اور ایمی۔ ہاں، یہ 4 بہنیں اس ناول کی جان ہے۔ اب دیکھیں، 19ویں صدی کے ادب کے حساب سے تو میں یہی فرض کروں گا کہ یہ انتہائی فرمانبردار اور پرفیکٹ قسم کی لڑکیاں ہوں گی۔ اور یہی وہ سب سے بڑی بغاوت تھی جو لوئیزا نے کی۔ اس نے بالکل پرفیکٹ فرشتوں جیسی لڑکیاں نہیں بنائیں۔ مطلب ان کے اندر خامیاں تھیں؟ بہت سی خامیاں، حسد، غصہ، خود غرضی۔ میگ سب سے بڑی ہے، وہ ذمہ دار تو ہے، لیکن اسے پرتعیش زندگی اور مہنگے کپڑوں کی شدید خواہش ہے، جو کہ غربت کی وجہ سے پوری نہیں ہو سکتی تھی۔ اور دوسری طرف جو کا کردار ہے، جو براہ راست مصنفہ کی اپنی عکاسی ہے۔ وہ باغی ہے، لڑکوں کی طرح رہنا پسند کرتی ہے، اسے غصہ بہت جلدی آتا ہے۔ اور وہ ایک عظیم لکھاری بننا چاہتی ہے، بالکل لوئیزا کی طرح۔ اور پھر بیتھ اور ایمی ہے، مزاج ہے، لیکن یہ محض شرافت نہیں بلکہ شدید قسم کی سوشل انگزائٹی ہے۔ وہ باہر کی دنیا سے ڈرتی ہے۔ اور ایمی؟ میں نے سنا ہے وہ قدرے مغرور سی تھی۔ ایمی سب سے چھوٹی اور فنکارانہ مزاج کی تھی، لیکن ہاں، تھوڑی خود غرض بھی تھی۔ ان بہنوں کے جھگڑے بھی تو کافی مشہور ہیں، جیسے وہ واقعہ جب ایمی نے جو کی کتاب جلا دی تھی۔ وہ منظر اس کتاب کے حقیقت پسندانہ ہونے کی سب سے بڑی دلیل ہے۔ جب جو اسے تھیٹر لے جانے سے انکار کرتی ہے تو ایمی انتقام میں وہ کتاب جلا دیتی ہے جسے جو کئی سالوں سے لکھ رہی تھی۔ بالکل، اور اس کے بعد جو کے اندر جو نفرت پیدا ہوتی ہے وہ اس قدر شدید ہے کہ اگلے دن جب وہ سکیٹنگ کر رہی ہوتی ہیں، ہاں، وہ برف پر سکیٹنگ والا سین جب ایمی برف ٹوٹنے سے پانی میں گر جاتی ہے۔ اور جو ایک لمحے کے لیے رک جاتی ہے، وہ اس کی مدد کرنے میں ہچکچاتی ہے کیونکہ غصہ اس پر حاوی تھا۔ یہ ایک بہت گہرا نفسیاتی لمحہ ہے۔ ایک بہن اپنی سگی بہن کو ڈوبتے دیکھ کر ہچکچائے، یہ ثابت کرتا ہے کہ مصنفہ نے انسانی فطرت کی تاریک تہوں کو نہیں چھپایا۔ بالکل نہیں چھپایا، اور یاد رہے کہ اس سب کے پس منظر میں شدید غربت چل رہی ہے۔ کہانی کا آغاز ہی سسپنس اور محرومی سے ہوتا ہے نا۔ کرسمس کا دن ہے، کڑاکے کی سردی ہے۔ ہاں، اور لڑکیوں کے پاس تحفے خریدنے کے پیسے نہیں، اور والد واشنگٹن میں محاذ پر پادری کی ڈیوٹی دے رہے ہیں۔ اسی محرومی میں ان کی اخلاقی طاقت بھی ابھرتی ہے۔ وہ کرسمس کے ناشتے والا سین جب وہ اپنا کھانا ایک غریب جرمن خاندان کو دے آتی ہیں۔ ہمائلز خاندان، جی، مارمی یعنی ان کی ماں انہیں بتاتی ہے کہ وہ بھوک سے مر رہے ہیں، تو لڑکیاں اپنا وہ اکلوتا لذیذ ناشتہ انہیں دے دیتی ہیں۔ یہ منظر بقا کی اس جنگ کو ظاہر کرتا ہے جو غریب خاندان لڑ رہے تھے، اور پھر ان کی زندگی میں لوری کی انٹری ہوتی ہے۔ لوری ان کا امیر لیکن تنہا پڑوسی ہے،
جو اپنے بڑے گھر کی کھڑکی سے ان بہنوں کی محبت بھری زندگی کو ترستی نگاہوں سے دیکھتا ہے۔ وہ جلد ہی ان کے گھر کا حصہ بن جاتا ہے۔ بظاہر لگتا ہے کہ اب رومانس شروع ہوگا اور غربت ختم ہو جائے گی، لیکن پھر اچانک وہ طوفان آتا ہے جو سب کچھ بدل دیتا ہے۔ والد کی بیماری کا ٹیلی گرام آتا ہے نا، ماں فوراً ہاسپٹل روانہ ہو جاتی ہے۔ اور پیچھے سے کہانی میں ایک ایسا سسپنس پیدا ہوتا ہے جو قاری کو ہلا کر رکھ دیتا ہے۔ طوفان کا نام تھا اسکارلیٹ فیور۔ وہ خطرناک بخار۔ تو کیا بیتھ کو یہ بخار ہملز خاندان سے لگتا ہے؟ جی، وہ اسی غریب خاندان کے بچوں کی دیکھ بھال کرنے جاتی ہے۔ وہ بچے مر جاتے ہیں اور بیتھ اس جان لیوا بیماری کا شکار ہو کر گھر لوٹتی ہے۔ اب گھر میں ماں بھی نہیں اور بڑی بہنیں بے بسی سے بیتھ کو موت کے منہ میں جاتے دیکھ رہی ہیں۔ یہاں لوئیزا نے اپنا وہ تھرلر والا سسپنس استعمال کیا ہے۔ ہر صفحے پر لگتا ہے کہ بیتھ کی موت ہو جائے گی، بخار بڑھتا ہے، وہ ہوش کھو بیٹھتی ہے۔ اور سب سے دل دہلا دینے والی بات یہ ہے کہ اس بیماری کے پیچھے مصنفہ کا اپنا ذاتی دکھ تھا۔ بالکل، ان کی اپنی سگی بہن لیزی کو بالکل اسی طرح اسکارلیٹ فیور ہوا تھا۔ تو کہانی میں تو بیتھ وقتی طور پر بچ جاتی ہے، لیکن اس بیماری کی وجہ سے اس کا دل اور جسم ہمیشہ کے لیے کمزور ہو جاتا ہے۔ مصنفہ دراصل اپنی بہن کے انجام کو دوبارہ جی رہی تھی، اور یہاں سے ناول کا دوسرا حصہ شروع ہوتا ہے۔ جب لڑکیاں بڑی ہو چکی ہیں، میگ ایک غریب ٹیوٹر سے محبت کی شادی کر لیتی ہے۔ ہاں، اس حقیقت کو قبول کرتے ہوئے کہ اس کی پرتعیش زندگی کی خواہش کبھی پوری نہیں ہوگی۔ لیکن پھر وہ موڑ آتا ہے جس نے اس دور کے قارئین اور پبلشرز کو شدید صدمے میں ڈال دیا۔ آپ لوری کی پیشکش کی بات کر رہے ہیں؟ بالکل۔ قاری شروع سے دیکھ رہا ہے کہ لوری جو سے کتنی محبت کرتا ہے، امیر ہے، خوبصورت ہے، سب کو توقع تھی کہ وہ شادی کر لیں گے اور ہیپی اینڈنگ ہوگی۔ لیکن جب وہ پیشکش کرتا ہے تو جو صاف انکار کر دیتی ہے۔ یہ تو اس دور کی روایتی کہانیوں کے منہ پر تماچا تھا۔ یہ لوئیزا میں الکوٹ کے معاشرے سے بغاوت تھی۔ اس دور میں بقا کا واحد راستہ کسی امیر سے شادی کرنا تھا۔ میں نے پڑھا ہے کہ قارئین کے خطوط کا انبار لگ گیا تھا کہ جو کی شادی لاری سے ہونی چاہیے۔ لیکن لوئیزا، جو خود ساری زندگی غیر شادی شدہ رہی، وہ اپنی ہیروئن کو اس روایتی شکنجے میں نہیں جکڑنا چاہتی تھی۔ مطلب جو جانتی تھی کہ لوری اور اس کا مزاج ایک جیسا ہے، شادی تباہی ثابت ہوگی۔ ہاں، کیونکہ وہ اپنی آزادی اور لکھنے کے جنون کو نہیں چھوڑنا چاہتی تھیں۔ مجھے مصنفہ کی ہمت پر واقعی داد دینے کا دل کرتا ہے۔ لیکن اس بغاوت کے بعد وہ المیہ لوٹ کر آتا ہے جو پہلے دب گیا تھا۔ بیتھ کی بیماری کا دوبارہ ابھرنا اور آخرکار ایک انتہائی دردناک منظر میں اس کی موت ہو جانا۔ ہم نے بات کی کہ وہ تھرلر لکھتی تھیں، لیکن بیتھ کی موت کے منظر میں جو خاموشی اور درد ہے، وہ ثابت کرتا ہے کہ اس نے زندگی کو کتنے قریب سے دیکھا تھا۔ بیتھ کی موت دراصل اس خاندان کی معصومیت کی موت تھی۔ اور اس کے بعد لوری یورپ جاتا ہے، وہاں اسے ایمی ملتی ہے اور وہ شادی کر لیتے ہیں۔ جی، اور دوسری طرف پبلشرز کے مسلسل دباؤ سے تنگ آ کر لوئیزا نے فیصلہ کیا کہ اگر جو کی شادی کروانی ہی پڑی تو وہ کسی رومانوی ہیرو سے نہیں بلکہ ایک عام غریب اور عمر رسیدہ جرمن پروفیسر یعنی پروفیسر بھائر سے کروائے گی۔ بالکل، ایک ایسا شخص جو کی خوبصورتی نہیں بلکہ اس کی فکری صلاحیتوں کی قدر کرتا ہے۔ اور دونوں مل کر لڑکوں کا ایک سکول کھولتے ہیں۔ واقعی یہ ایک غیر متوقع انجام ہے۔ اگر ہم بحیثیت مجموعی جائزہ لینا تو اس میں غربت کو رومانٹیسائز نہیں کیا گیا بلکہ اس کی تلخی کو پیش کیا گیا ہے۔ ہاں، جنگ کے اثرات ہیں، محنت کی عظمت ہے، اور یہ پیغام کہ عورت صرف شادی کے لیے پیدا نہیں ہوئی، اس کی اپنی ایک شناخت ہو سکتی ہے۔ یہی اس ناول کی سب سے بڑی کامیابی ہے۔ اس نے خاندانی ناول کی بنیاد رکھی اور لڑکیوں کو بتایا کہ ہیروئن بننے کے لیے شہزادے کی ضرورت نہیں۔ اور جس حقیقت پسندی سے کرداروں کی کمزوریوں کو بیان کیا گیا، وہی سے آج 150 سال بعد بھی زندہ رکھے ہوئے ہے۔ ویسے سننے والوں کے لیے یہ جاننا بھی دلچسپ ہوگا کہ آج کے ڈیجیٹل دور میں اس کہانی کو جدید آڈیو بکس کے ذریعے شاندار انداز میں پیش کیا گیا ہے۔ ہاں، بہترین کاسٹ اور پس منظر کی آوازوں نے ان کرداروں کو پھر زندہ کر دیا ہے۔ میرا حتمی جائزہ یہ ہے کہ یہ کتاب سکھاتی ہے کہ اصل خوبصورتی کردار کی پختگی اور قربانی میں ہے۔ بالکل درست۔ لوئیزا نے ثابت کیا کہ شدید دباؤ کے باوجود مصنف اپنے کردار کی انفرادیت بچا سکتا ہے، جو کو ایک آزاد مفکر کے طور پر زندہ رکھا۔ یہاں سے ایک بہت گہرا سوال پیدا ہوتا ہے جو سننے والوں کو ضرور سوچنا چاہیے۔
آج کے اس جدید دور میں جہاں سوشل میڈیا کا بے پناہ دباؤ ہے۔ اور سوسائٹی کے بنے بنائے پیمانوں پر پورا اترنا مجبوری بن چکا ہے۔ بالکل۔ کیا آج بھی ہمارے ارد گرد ایسی لڑکیاں موجود ہیں جنہیں اپنے خوابوں کی تکمیل کے لیے اپنی اصل شناخت چھپانی پڑتی ہے؟ یہ سوچنے والی بات ہے۔ اگر لوئیزا میں ایلکوٹ آج کے اس الگوریدم کے دور میں ہوتیں تو کیا انہیں آج بھی وائرل ہونے کے لیے کرداروں کی تقدیر بدلنی پڑتی؟ یہ وہ اشتعال انگیز خیال ہے جس پر واقعی تفکر کی ضرورت ہے۔ ہمارے سننے والے اگر اس شاندار کتاب کا مطالعہ کرنا چاہیں یا اسے خریدنے کے خواہش مند ہوں تو وہ 0349 22 66 447 پر رابطہ کر سکتے ہیں۔ جی ہاں، 0349226647۔ اس کے علاوہ اس کتاب سے متعلقہ مزید مواد ڈاؤن لوڈ کرنے کے لیے آپ knowledgewithmmm.blogspot.com پر بھی جا سکتے ہیں۔ بالکل، اور ہمیں یہ ضرور بتانا چاہیے کہ یہ خلاصہ اور جائزہ محمد منتظر مہدی، فاؤنڈر آف دا پوڈ کاسٹ آف بک ریویوز کی تحقیق اور پیشکش ہے، جو سوشل میڈیا پلیٹ فارمز خصوصاً یوٹیوب پر درجنوں کتابوں کے دلچسپ، معلوماتی اور علمی مواد شیئر کرتے ہیں۔ جی ہاں، جبکہ واٹس ایپ اور فیس بک پر نالج ود MMM کے نام سے گروپ سیریز چلا رہے ہیں۔ Knowledge with MMM. Curated by Muhammad Muntazir Mahdi, MMM, this space is dedicated to enriching your mind with a vast collection of information. From general knowledge to science, literature, history, and tech insights, we cover a wide array of topics designed to expand your understanding. Books, microscopes. Dive deep into this platform and let MMM's passion for learning guide you on your journey towards greater knowledge. Whether you're passionate about learning or seeking answers, here you'll find something to spark your curiosity and broaden your horizons. اور یاد رہے کہ Knowledge with MMM کا لنک ڈسکرپشن میں موجود ہے۔